ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پہ بات ہو رہی ہے، میں آج اس پہ فوکس کروں گی۔ اس کے جو ہیلتھ کے کانسیکوینسز ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں پاکستان پہ، یہ تو اس پہ کافی بحث بھی ہو چکی، بات بھی ہو چکی۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہاں نہ اور انسرٹنٹی نے کیا رنگ دکھائے ہیں اور یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے۔ یہ جو حالیہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، اس نے تو ہم سب کو بڑا کنسرن کر دیا ہے۔ ہم سب پریشان ہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ بھی پریشان ہے یا نہیں ہے، جیسے باقی 22 پاکستانی پریشان ہیں کہ یہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ لیکن میرا اس وقت جو فوکس ہوگا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ اس کے اکنامک امپیکٹ پہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی معاشیتی امپیکٹ پہ ابھی تک اس فورم پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ میں موٹی موٹی سی بات کروں گی۔ دیکھیے، یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی، معیشت پہ اثر پڑا ہے۔ کچھ ایسٹیمیٹس تو یہ ہیں کہ 1000 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے گلوبلی کرونا کی وجہ سے۔ اور کچھ ایسٹیمیٹس یہ بھی ہیں کہ دنیا میں جو ایکسپورٹ 1/3 کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ 1/3 جناب اسپیکر، جس سے ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا اور گلوبل مارکیٹس جو ہیں وہ بھی 35% کم ہو گئی ہیں، تو پاکستان کیسے اس سے غیر متاثر رہ سکتا ہے؟ پاکستان کے اپنے ایسٹیمیٹس جو ہیں، اب میں IMF اور ورلڈ بینک کو کوٹ کروں گی، ورنہ اگر اپنی بات کہوں گی تو بات یہ ہو جائے گی کہ پالیٹکس ہو رہی ہے۔ IMF کا کہنا یہ ہے کہ GDP کی گروتھ -1.5%، یعنی ہماری معیشت جو ہے وہ سکڑی ہے، بڑی نہیں ہے، اس کی رفتار تیزی سے بڑھنے کی کم نہیں ہوئی ہے، مگر اصل میں سکڑی ہے، یعنی کنٹریکٹ ہوئی ہے۔ اور جو پچھلے سال کے گروتھ ریٹ تھا 1.9%، وہ ویسے ہی بہت لو تھا۔ اس پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آخری کوارٹر میں ایسٹیمیٹس یہ بتا رہے ہیں، خود گورنمنٹ کے بھی ادارے، پلاننگ کمیشن وغیرہ نے یہ بات کہی ہے، -6% گروتھ ریٹ ہے۔ یعنی اتنا زیادہ اگر کنٹریکٹ ہوگی اکانومی، اور پورے 2019-20 کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں امپیکٹ جو ہے اگر کرونا کا زیادہ پھیل جاتا ہے تو کنٹریکشن 2.2% تک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت 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 سگنیفیکنٹ نمبرز ہیں۔ میں ایمفیسائز نہیں کر سکتی کہ اس کا اثر 22 کروڑ پاکستانیوں پہ کیا ہونے کو ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں کہ روزگار کو کیا ہوگا، جب ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلے گی، روزگار کہاں سے ملے گا لوگوں کو؟ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے کوئی 30 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہونے والے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں، یہ انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ سے پراپرلی ڈن، میں اپنی مرضی سے نہیں بتا رہی ہوں، آف دا کف، 100 ملین پاکستانی غربت کی نقیر سے نیچے ہیں۔ اس وجہ سے جو پچھلے 2 سال میں پیش رفت ہوئی ہے غربت میں اور ان امپلائمنٹ میں، 100 ملین پاکستانیز آر بلو پاورٹی لائن، یعنی وہ اپنے 2 وقت کی روٹی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہے۔ یہ بہت میجر افیکٹ ہے، اور ہمیں گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ذرا فائنینشیل آؤٹ لک اور بتاؤں، ایکسپورٹس ہماری 15% کنٹریکٹ ہو گئی ہیں۔ ریمیٹنسز جناب اسپیکر، جو ہماری لائف لائن ہوتی ہے، یعنی ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، اگر ہماری ریمیٹنسز بھی گر گئی تو آپ سمجھیے ہم اپنے ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے ریمیٹنسز بھی 5 بلین ڈالر کم ہونے کو ہیں۔ ڈیٹ کا، قرضات کا حال یہ ہے کہ اس سال کے ایسٹیمیٹس جو IMF خود ہی بتا رہا ہے، وہ تقریباً کوئی 85% ہماری ڈیٹ، ہماری اکانومی کا حصہ ہے، ڈیٹ ٹو GDP ریشو 85% تک بڑھ جائے گا۔ اب ایسے میں حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایسے میں حکومت نے یہ اکنامک کولیپس کو روکنا ہے۔ ایسے میں حکومت نے جو لوگ ہیں ان کا معیار زندگی کو کچھ درجے بہتر بنانا ہے، تاکہ وہ اپنے خاندان کو خود 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ یہ گورنمنٹ نے پیکج لے کر آئے ہیں، دس کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ، کہ ایک انہوں نے ایک اکنامک پیکج انٹروڈیوس کرایا ہے، جس کے تحت کوئی 6 اسکیمز انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ تو یہ اس میں کچھ احساس پروگرام بھی ہے، اس میں کچھ اکنامک انڈیکیٹرز پہ، یعنی جو بے روزگاری بڑھی ہے اتنی تیزی سے، اس کا افیکٹ بھی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ جو ریلیف میجرز ہیں
ان کے بارے میں 2 سوال اٹھاؤں گی. کیا یہ جو اکنامک امپیکٹ کے لیے ریلیف پیکج گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا، کیا یہ ایڈیکویٹ ہے، کیا یہ افیکٹو ہے، واقعی ریلیف پرووائڈ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے میجر سے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کن کو ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہ عام پاکستانی ہیں جن کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جن کی کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا یہ اکنامک ریلیف پیکج ان پر اثر انداز ہو رہا ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتری لا رہا ہے یا نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جو آج میں آپ کے سامنے ریز کرنے والی ہوں. اب میں آپ کو بالکل انبائسڈ، کوئی پالیٹکس نہیں، سیدھی سی بات کروں گی. دیکھیے، جو احساس پروگرام ہے جو گورنمنٹ نے کہا ہم 12 ملین لوگوں کو دیں گے، انہوں نے بڑھا دیا، یہ ایک اچھا اسٹیپ تھا. بے شک اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. وہ کتنا اس میں وہ ایڈیکویٹ تھا، یعنی 3,000 روپے آپ دے رہے ماہانہ 4 مہینوں کے لیے، وہ انف تو بالکل نہیں ہے، وہ کافی تو نہیں ہے ان کی معیاری زندگی کرنے کے لیے، لیکن کچھ اس میں کم از کم کچھ کیا. تو اب امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس پروگرام میں بھی تھوڑے بہت ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گی مختصراً. ایک تو یہ ہے کہ یہ احساس پروگرام بڑی دیر سے چل رہا ہے، اس سست رفتاری سے نہیں چلنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے کھانے پینے کا سوال ہے، جتنے سست رفتاری سے یہ ڈسپرس ہو رہا ہے. دوسرا، کچھ انالیسز آپ دیکھیں تو ریجنل بائسز نظر آتے ہیں. کے میں جو ٹارگیٹڈ لوگ ہیں اس کے 90% کور ہو گئے، بلوچستان میں صرف 36% کور ہوئے ہیں، سندھ میں اور پنجاب میں سے 53% کور ہوئے. تو یہ کچھ سوالیہ نشان ہیں. چھوٹے شہروں میں گیا ہے نہیں گیا ہے، رورل ایریاز میں گیا ہے، دیہی علاقوں میں گیا ہے یا اربن ایریاز میں گیا ہے، یہ سب چیزیں اس کے بارے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ دوسری جو امپورٹنٹ اسکیم ہے، میں چاہوں گی کہ یہ اس پہ مجھے جواب دیں گورنمنٹ. جو دوسری اسکیم جو گورنمنٹ نے لے کر آئی ہے جو امپورٹنٹ ہے، اور وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو ایک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2 اسکیمز انٹروڈیوس کری ہیں. ایک یہ کہ جو قرضہ جات ہیں بزنسز کے، کیونکہ ان کو ریلیف دینا ہے، برا حال ہے، وہ یہ نہیں ہم چاہتے کہ وہ جو اپنے امپلائیز ہیں ان کو نکال دیں نوکریوں سے، ملازمین کو، تو ان کو ریلیف دینا ہے اور وہ دیوالیہ ہو جائیں. ان کو ریلیف دینے کے مقصد سے اسٹیٹ بینک نے 2 اسکیمز لانچ کی. ایک تو اسٹیٹ بینک نے ری فائنانسنگ اسکیم لانچ کری ہے، ریسٹرکچرنگ اسکیمز فار لونز، اور یہ جو دوسری ہے ڈیفرمنٹ آف پیمنٹ کی اسکیم. یہ اچھی اسکیمز ہوتی اگر اس کو اچھی طرح ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کیا جاتا. میں تھوڑا آپ کو نمبرز دیتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ایفیکٹو ہے اسکیمز. آج کا میں نمبر دیکھ رہی ہوں، اسٹیٹ بینک خود یہ بتا رہا ہے کہ اس اسکیم سے ابھی تک 501 بلین کا لون، یعنی جو قرضہ جات ہیں 501 بلین کے، وہ یا تو ڈیفر ہو گئے ہیں یا ری اسٹرکچر ہو گئے ہیں. مگر ڈپٹی اسپیکر صاحب، ملک میں تو اس وقت 6,666 ملین کا لون تھا. یہ جو ری اسٹرکچر ہوئی ہے تو صرف اور صرف 8% ہے. تو 2 سوال اٹھتے ہیں، کیا کووڈ کا کوئی اثر نہیں پڑا بزنسز پہ؟ کیوں اویل نہیں کر رہے ہیں وہ؟ ایک تو سب سے پہلے سوال یہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسے حالات ہوں کہ بزنسز پہ کوئی فرق نہ پڑا اور بزنسز اس پہ انٹرسٹڈ ہی نہ ہو. تو پھر کیوں نہیں اویل ہو رہا؟ کیوں اتنی سست رفتاری سے یہ ہو رہا ہے؟ دوسرا سوال پھر اس پہ یہ آتا ہے، کمرشل بینکس نہیں کر رہے. جو کمرشل بینکس ہیں وہ ری اسٹرکچر اور مارگیج کی فائنانسنگ نہیں کر پا رہے، ڈیفرمنٹ نہیں کر پا رہے اس تیز رفتاری سے جتنی ان کو کرنی چاہیے. تو یہ جو پورا اسٹیٹ بینک کی افادیت تھی اس پروگرام کی، وہ ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ صرف 8% اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ ری اسٹرکچر ہوئے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ کمرشل بینک سے پوچھے کہ کیوں، جب ایک اسکیم لانچ ہوئی اور وہ استعمال میں نہیں آ رہی، اور وہ اس لیے استعمال اس کا فائدہ نہیں ہو رہا کہ کمرشل بینکس نے اپنی پروفٹ لے لیے ہیں اس میں اور وہ اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ ریلیف دینے کے لیے، تو ریگولیٹر کو کچھ نہ کچھ تو پوچھنا چاہیے نا. تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے اس بارے میں؟ دوسری چیز، ایک اور چیز جو میں بتاؤں، ایک اور اچھی اسکیم تھی وہ ری فائنانسنگ اسکیم ویجز کی تھی.
کہ تاکہ لوگوں کو ریلے آف نہ کریں, ریفائنانس کر دیے جائیں. اب میں بتاؤں یہ اسپیکر صاحب, آج کی اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہوں جو کمپیوٹر پہ دیکھ کے آ رہی ہوں. ابھی تک صرف 1 لاکھ سے کم 927,000 لوگ, یعنی 10 لاکھ سے کم لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ریلیف پرووائڈ کیا گیا ہے. 927,000 لوگ. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل نان ایگریکلچر لیبر فورس کتنی ہے؟ تقریباً 23 ملین. یعنی پھر وہی ہوا کہ صرف 5% لوگوں کے لیے یہ اسکیم اویل ہوئی ہے. پھر سے سوالیہ نشان یہ ہوتا کیوں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ اسکیم لانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے. دو باتیں وہی ہو جاتی ہیں کہ کمرشل بینکس کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ اگر لائی ہے ریلیف پیکج تو کم از کم یہ تو انشور کرے کہ وہ ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہو اور وہ اس سے کچھ فائدہ ہو. صرف نمبر بنانا تھا مقصد کہ ہم نے اسکیم اناؤنس کر دی اور فائدہ نہیں دینا تھا. تو اگر دینا تھا تو پھر یہ انشور کروائے نا کہ لوگ اویل کریں اسے. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس متعلق ڈپٹی اسپیکر وہ یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پاکستان میں تقریباً اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہماری امپلائمنٹ کا تقریباً 80 سے 90% لوگ جس میں ہیں, یہ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, اس کو کل کریڈٹ 6% ملتا ہے جو ٹوٹل کریڈٹ دیا جاتا ہے اس ملک میں. تو آپ اگر اس طرح کی اسکیم سے ریلیف پہنچائیں گے ایس ایم ایز کو تو کیا ایفیکٹو ہوگا؟ کیا ایس ایم ایز اس سے بینیفٹ کر پائیں گی؟ اب میں اگر آپ نے اسکیم یہ لائے ہیں اور ایس ایم ایز افیکٹولی کرنے لگی ہیں تو میں آپ سے اسٹیٹ بینک سے ایک سوال پوچھتی ہوں, کیوں اپریل کے مہینے میں ٹوٹل لونز جو گئے ہیں اس میں 22 بلین لون میں کمی آئی ہے؟ محترمہ اسپیچ کو آپ اختتام کی طرف لے جائیں. میں ابھی دیکھیں اسپیکر صاحب, یہ پہلی دفعہ اس فورم پہ بات ہو رہی ہے 22 کروڑ لوگوں کے لیے اکنامک ان کی لائیولیہڈس کی بات. مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ دیں. اب میری بات سنیے آپ, ایس ایم ایز کو کچھ فائدہ نہیں ہوا یہ اسٹیٹ بینک کی اسکیم سے. مجھے پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں گورنمنٹ سے آن کے ڈیمونسٹریٹ کریں کہ کون سی ایس ایم ایز ہیں, کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے اس اسکیم سے جو گورنمنٹ نے کووڈ کے لیے اناؤنس کی ہے. میرا آپ کو باٹم لائن یہ نمبر بتانے کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ صرف اناؤنس کر کے نمبر بن گئے. ایفیکٹولی آپ دیکھیں تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑا, نہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پڑ رہا, نہ ڈیلی ویجرز کو اور کیجول ورکرز کو کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ چھوٹے بزنسز کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. تو یہ اسکیمز ہم کس کے لیے لائیں؟ وہ کچھ سلیکٹڈ انڈسٹریلسٹ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, کیا اس کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پالیسی بنانے کے لیے صرف؟ تو یہ تو ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو میں ریز کر رہی ہوں آپ کے سامنے, اور میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ جواب دے اس بات کا کہ کووڈ کا جو پورا آپ کا ریلیف پیکج ہے وہ کچھ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور ہم یقین کیجئے ان کے لیے پالیسی بنانے یہاں نہیں بیٹھے ہیں. ہمارا فکر وہ ڈیلی ویج ورکرز ہیں جو 10 ملین ہیں جن کو روزی مشکل سے مل رہی ہے. ہمارا ایس ایم ایز فوکس ہے جو ان کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا, وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اس کا جواب چاہیے اینڈ آئی ایم ہوپنگ مجھے اس کا جواب ملے گا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں اگلا بجٹ آنے کو ہے. آج ہی اخبار میں نے پڑھا کہ نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے کل ڈیسیشنز دیے ہیں. اب ذرا مذاق دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ذرا غور سے سنیے کہ ہمارے ساتھ واقعی مذاق ہو رہا ہے. کل پرائم منسٹر نے ایک اکنامک فریم ورک اپروو کیا ہے. وہ اکنامک فریم ورک کے بیسس پہ بنے گا نیا بجٹ جو آ رہا ہے کل. اس میں کیا بتا رہا ہے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اگلے سال اکنامک گروتھ ریٹ 2.1% ہوگی. جناب اسپیکر, جب آپ کی اکانومی ساری دنیا کے لیے نیگیٹو جا رہی ہے, نیگیٹو, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ساری انڈسٹریل پروڈکشن ختم ہو رہی ہے, لوکسٹ کا اٹیک ہے, سارا ایگریکلچر ختم ہو رہا ہے, آپ اس پہ کس طرح کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلے سال پہ 2.1% گروتھ ریٹ ہوگا؟ آپ اپنی مختصر کریں جی, بہت لمبی آپ نے اسپیچ کر لی ہے. نہیں میری بات میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں, میں 2 سوال رکھ رہی ہوں اس وقت گورنمنٹ کے سامنے اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے جواب دے. جب اس سال نیگیٹو گروتھ ہے,
जब हमें ये पता है कि अगले 2 क्वार्टर कोविड की वजह से मजीद लॉकडाउन है, तो ये किसकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि अगले साल 2.1 के बेसिस पे बजट बन रहा है, ग्रोथ रेट। ये बजट तो ऐसा है कि आपके मेले मजाक का बायस होगा, इसकी कोई बात नहीं ठीक होगी, इसलिए कि बजट जिन अजम्पशंस पे बन रहा है वो है ही रियलिस्टिक नहीं। तो हम कब तक दुनिया के इस तरह इस ऐवान में खड़े होके हम लोगों के आंखों पे धूल झोंकेंगे? ये बजट जो इस फ्रेमवर्क पे बन रहा है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ एज अ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट कि इसका टारगेट आप मीट ही नहीं कर सकेंगे। आपने इसके बेसिस पे ये निकाल लिया कि 5.1 ट्रिलियन आप मोबिलाइज करेंगे, आपने रिलीफ पैकेज उसके बेसिस पे बना दिया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसके बेसिस पे बना दिया। भाई जब वो रियलाइज ही नहीं होगा पैसा तो बाकी खर्चे कहां से होंगे? बजट पेश ही नहीं हुआ, जब पेश होगा तो आप उस पे बहस कीजिएगा। देखिए, आपको मैं इस आपको टाइम ये हमने बता बहस रही का हूँ, मौका बजट दिया है की नहीं- कोविड पे और उस पे बजट आप की उस नहीं, पे नेशनल बहस कीजिए जी। जनाब स्पीकर, नेशनल इकोनॉमिक अभी तक पेश फ्रेमवर्क ही की नहीं हुआ, बात हो बजट रही है। जब होगा तो आप प्लीज उस पे नहीं, बहस नहीं, कीजिएगा। अभी एक- आपको जो मौका दिया गया आप उस पे बहस करें। मैं उस पे कर रही हूँ इसलिए जी कि हाँ। आपने आज ही कल कैबिनेट ने नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अप्रूव किया है, उसकी बात कर रही हूँ जनाब स्पीकर, बिल्कुल इनका- रेलेवेंट है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी, relevant बहुत है। शुक्रिया मोहतरमा। मेरे ख्याल से ये मैं आपसे आखिरी में बात, एक सिर्फ बात, अगर हमने इस तरह गवर्नमेंट बजट और पॉलिसी मेकिंग को तमाशा बनाया कि जिस वक्त हम बना रहे हैं हमें पता है कि ये नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला, ये सच नहीं है, तो क्या पॉलिसी होगी? क्या आप रिलीफ देंगे बहुत आम शुक्रिया आदमी जी, को? बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी। कुछ नहीं होगा। मोहतरमा शुक्रिया।